چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور یونانیوں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ میں خدا کا فرزند ایک نئے موضوع یہودی نشان چاہتے ہیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اے ٹی پیٹرسن اسرائیل کی سنگینی پر یوں تبصرہ کرتا ہے کہ یہ خدا کی سچائی پر حملہ کرنا ان کا کام تھا۔ خدا کی قوت پر کہ جس طور سے وہ ہمیں بچا پایا ہے اب وہ دوبارہ بچا نہیں سکتا۔ وہ خدا کے لا تبدیل ہونے پر شک کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے اپنی باتوں سے ان الفاظ کو نہیں کہا، لیکن ان کے کاموں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جس طرح سے خدا انہیں بچا چکا ہے اب وہ اس طرح سے نہیں بچا سکتا۔ وہ خدا کی بدرانہ محبت پر تھا شک کہ جس بات کی خداوند امید دلاتا ہے وہ اس کو کر نہیں سکتا۔ یہودی ہمیشہ سے ہی خداوند سے نشان طلب کرتے آئے ہیں۔ چند ایک مثالیں، جب حزقیہ بادشاہ کی زندگی کے ایام پورے ہو گئے تو اسے یہ پیغام دیا گیا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تیرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو نبی ابھی راستے میں تھا تو خدا نے اس کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ حزقیہ بادشاہ نے خداوند کے حضور میں رو رو کر دعا کی اور منت کی کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے۔ تو خداوند نے نبی کو بھیجا کہ اسے یہ پیغام دے کہ تیری عمر 15 سال بڑھا دی گئی ہے۔ اور اس واقعے کو ہم سلاطین کی پہلی کتاب 20ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ جب نبی نے آ کے اسے یہ پیغام دیا کہ تیری عمر بڑھا دی گئی ہے اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ سورج 10 درجے آگے یا 10 درجے پیچھے آئے گا، اس نے کہا کہ 10 درجے آگے جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ سورج 10 درجے پیچھے آئے۔ جدعون کی ہم مثال لیتے ہیں قضاء کی کتاب 6 باب میں، جب اسرائیلی اپنی بدکاری کے باعث خدا نے انہیں 7 سال کے لیے مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا، تو پھر خداوند نے جدعون کو چنا اور اسے یہ کہا کہ میں تیرے وسیلے سے اپنی قوم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے اس طرح سے نکالوں گا اور تو ان کو ایسے مارے گا جیسے ایک آدمی کو مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند کیا واقعی تو میرے ساتھ باتیں کرتا تو اس کا مجھے کوئی نشان دے، جب تک میں واپس نہ ہوں تو یہیں ٹھہرا رہے۔ اور وہ گیا اور بکری کا ایک بچہ اور چند کچھ فطیری روٹیاں لے کر آیا قربانی کے لیے۔ فرشتے نے اسے کہا کہ اسے چٹان پر رکھ دے اور اپنے عصا کی نوک سے اس نے اس قربانی کو چھوا اور وہ بھسم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی وہ خداوند سے اور نشان طلب کرتا ہے کہ اگر تو واقعی ہی میرے ساتھ ہے تو میں تجھے ایک بار اور آزماتا ہوں۔ میں کھلیان میں اون رکھتا ہوں اور اوس جو ہے اون میں پڑے اور ساری زمین خشک ہو۔ اور صبح اٹھ کر اس نے اون کو نچوڑا اور پیالی بھر پانی نکل آیا۔ اس نے پھر کہا کہ خداوند ایک بار میں اور آزمانا چاہتا ہوں۔ اب اون خشک رہے اور ساری زمین پر اوس پڑے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہودی نشان طلب کرتے آئے، خداوند نشان دیتا رہا۔ اور ایک بار جب ہم یسایہ 7ویں باب کی 4ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینوئل رکھے گی۔ تو نشانات کا سلسلہ شروع سے ہی یہودی لوگ چلتے آئے ہیں، مانگتے آئے ہیں، اور یقیناً جو کام آباء و اجداد کرتے ہیں وہی کام نسلیں کرتی ہیں۔
اور یوحنا کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں جو کچھ یسوع سے انہوں نے نشان طلب کیا، یوحنا 6 باب میں یسوع نے جب ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے کہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن پہلے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جنہوں نے معجزہ دیکھا۔ یوحنا 6 باب کی 14ویں آیت میں، بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے کو تھا فی الحقیقت یہی ہے، اور یہی لوگ اسے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں۔ لیکن یسوع وہاں سے اکیلا نکل گیا پہاڑ پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار نشان طلب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یقین نہیں کر رہے۔ اور مقدس یوحنا رسول اپنی انجیل میں 7 مشہور معجزات یا نشانوں پر بات کرتا ہے۔ یہ معجزات کا مقصد یہ ہے کہ یسوع کو خدا ثابت کرنا، کہ یسوع واقعی خدا ہے۔ اور کانہ گلیل میں پانی کا مے بن جانا، بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کی شفا، بیت حسدہ کے حوض پر معذور آدمی کی شفا جو 38 برس سے اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور اسے اس پانی میں اتار دے، 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ وہاں پر کھانا کھانے کے بعد یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے گئے، تو یسوع نے کہا کہ تم اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ بہت سے معجزے دیکھے، بہت سے نشانات دیکھے، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ جسم کی بھوک نے آپ کو پیچھے پیچھے میرے لے کر آئے ہیں۔ یسوع کانہ گلیل کی جھیل کے پانی پر چلتا ہے اور شاگردوں کو طوفان سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ جنم کے اندھے کی آنکھوں کا کھل جانا، اور 7واں معجزہ لازر کا مردوں میں سے زندہ کیا جانا۔ یہ تمام معجزات یسوع مسیح نے لوگوں کے درمیان میں کیے۔ یہ وہ نشانات تھے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع واقع ہی خدا کا بیٹا ہے، اور وہ یہ اقرار بھی کر چکے ہیں کہ جو نبی آنے کو تھا یہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔ اور ایک معجزہ جو یسوع نے صرف شاگردوں کے سامنے کیا اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، معجزانہ طور پر مچھلیوں کا پکڑا جانا۔ خداوند یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا، قادر مطلق خدا ہے، وہ مجسم خدا ہے، اور ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو ہمارے لیے قربان ہو گیا، ہمیں نشان دے دیا، جو وعدہ خدا نے کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو تمہارے لیے دنیا میں بھیجوں گا۔ اس نے بھیجا اور وہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یسوع میرے لیے ہوا، اور اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ ہمیں نشانات کی ضرورت نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔